اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعراب الاسم یقال فی اعراب الاسم اسم المرفوع یقال فی اعراب الاسم المرفوع بحول و قوہ الہی. ہم مبادئ العربیہ جلد 4 کے جہاں سے درس کا آغاز ہوا تھا آپ کے ساتھ ہمارا، اس میں ہم آخری درس تک پہنچ گئے ہیں. یہ درس نمبر 62 ہے اور خدا کا شکر ہے کہ آخری صفحہ ہم اعراب اسم کے عنوان سے پڑھ رہے ہیں. یقالو فی اعراب الاسم المرفوع، اعراب اسم مرفوع کے لیے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ فاعل اور مبتداون، یہ فاعل ہے یا مبتدا ہے یا اسی طریقے سے مثلا اس میں انا ہے یا اس میں کانا وغیرہ. مرفوعن کبھی کہا جاتا ہے مرفوع ہے، فاعل مبتدا اس میں کانا یا خبر انا ہو کر کے. وعلامت رفع، اور علامت رفع کیا ہے؟ الضمۃ الظاہرہ فی آخر، اس کے آخر میں ضمہ ظاہرہ یا ضمہ مقدرہ ہے. للتعذر، تعذر سمجھ میں آ گیا پہلے. اول اشتغال یا اشتغال یعنی اس کی جگہ کوئی اور چھیکے ہوئے اعراب، تو اس کا اعراب جو پوشیدہ رہے گا، یعنی یہ حرکت جو ضمہ پوشیدہ رہے گی. اور اشتغال المحل بحرکت مناسبت، یا حرکت مناسب کی وجہ سے جگہ مشغول ہے تو ضمہ نہیں آ سکتا. جیسے مثلا یہ سے پہلے کسرہ آنا ہے، الف سے پہلے فتح آنا ہے، ٹھیک ہے. اول واو، یا علامت رفع اسم واو ہے. یہ کہاں ہے؟ ضمہ کی بات تو ہو گئی، جیسے جاء زیدن، ٹھیک ہے. مثلا جاء القاضی، مثلا قاضیوں پہ اعراب ظاہر نہیں ہے، تقدیری ہے. لیکن واو کہاں ہے علامت رفع؟ اول واو لأنه من الاسماء الخمسہ، اسماء خمسہ میں ہم نے اسماء ستہ مکبرہ پڑھا ہے، اس میں لفظ حنون کو ہٹا کر کے اب اخ وغیرہ جو ہے یہ اسماء ستہ مکبرہ میں 5 اسماء ہیں، ٹھیک ہے. ذو، تو یہ جو اسماء ہیں یہ واو کے ساتھ مرفوع ہوتے ہیں. جاء ذو مال، جاء ابو عبداللہ. یا جمع مؤنث سالم ہو یا ملحق جمع مذکر سالم یا ملحق بجمع مذکر سالم ہو، تب بھی واو کے ساتھ. جاء مسلمون، ٹھیک ہے. اس کے بعد الف علامت رفع کہیں بنتا ہے، کہاں بنتا ہے؟ مثنیٰ میں یا ملحق مثنیٰ میں. جیسے جاء رجلان یا کلاہما، تو کلا اور کلتا ملحقات تثنیہ میں ہیں، ٹھیک ہے. والنون عوض من التنوین فی الاسم المفرد، اسم مفرد میں جو نون ہوتا ہے وہ تنوین کا عوض تنوین ہوتا ہے. جیسے جاء زیدن، ٹھیک ہے. جاء زیدن، نون کی آواز نکلتی ہے جب تنوین ہوتا ہے اور دیا جاتا ہے اس کے اوپر تو کلمے پر. اول واو المنقلبۃ یاء لاجل ادغام، یا علامت رفع کیا ہے؟ وہ واو ہے کہ جو یا سے منقلب ہو گیا ہو ادغام کی وجہ سے. جیسے مسلمون کہنا نا، مسلمون، اس مسلمون کو آپ یا متکلم کی طرف مضاف کیجئے تو جاء مسلمون یا ہو نہیں سکتا نا، کیسے کریں گے؟ جاء مسلموئے کہنا پڑے گا، مسلمے یا، تو وہ بھی نہیں کہہ سکتے. تو آپ کو واو کو یہ سے بدلنا پڑے گا اور ہو جائے گا جاء مسلمیہ، جاء مسلمیہ. تو یہاں واو جو ہے وہ جو یہ سے بدل گیا یہ علامت رفع ہے. پہلا والا یہ جو ہے وہ بدلا ہے واو سے، یہ بھی تجدید ہے. اس کا فرماتے ہیں اذا کان مبنیا قیل فی اعرابہ، لیکن اگر یہ اسم جو ہے وہ مبنی ہو تو اس کے لیے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ مبنی علی السکون اور الفتح وہو فی محل رفع فاعل یا فاعل و مبتدا. یہ مبنی علی السکون ہے یا مبنی پر فتح ہے، لیکن محل رفع میں ہے، فاعل ہونے کی وجہ سے، مبتدا ہونے کی وجہ سے، اس میں کانا ہونے کی وجہ سے فلاں فلاں. اگر کوئی کلمہ مبنی پر سکون ہے یا مبنی پر فتح ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے آپ اعراب تو دے نہیں سکتے اس کو، تو آپ کہیں گے
محلاً مرفوع ہے. وقس علیہ فی اعراب الاسم المذکور والمخفوظ یعنی مجرور. اسی طریقے سے آپ قیاس کیجئے اعراب اسم منصوب اور مجرور کے لیے بھی. ٹھیک ہے، یعنی اگر مبنی پر سکون ہے یا مبنی پر فتح ہے تو آپ کہیں گے یہ محلاً منصوب ہے یا محلاً مجرور ہے. ٹھیک ہے، مبتدا ہونے کی وجہ سے، رفع ہونے کی وجہ، وہ خبر فاعل ہونے کی وجہ سے. وَيُقَالُ فِي إِعْرَابِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ. اب ہماری گفتگو آخری پیراگراف سے بالکل نزدیک ہو گئی اور یہ درس جو ہے وہ منزل اختتام تک پہنچ رہا ہے. میں نے گزشتہ کچھ دروس جو ہیں بہت آرام سے آہستہ آہستہ بیان کیے، چونکہ بہت زیادہ وضاحت کی درکار نہ تھی. مطالب بہت اہم تھے مگر اس کو آپ کو یاد کرنا ہے، زیادہ تر سمجھنے والے مطالب کم تھے. ٹھیک ہے، یاد کرنے والے زیادہ تھے. وقت صلاح ہو گیا. وَيُقَالُ فِي إِعْرَابِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ مجرور بالمضاف، اور کہا جاتا ہے مضاف الیہ کے لیے کہ مجرور بالمضاف ہے یا مجرور بالاضافت ہے. جیسے غلام و زیدین، جہاں غلام و زیدین تو زید جو مجرور ہے مجرور بالاضافت ہے. وَيُقَالُ فِي إِعْرَابِ الْمَوْصُولِ، اور اعراب موصول کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ مبنیٌ ومحل بنائہ رفع اور نصب. یہ محلاً جو ایسے تو لفظاً مبنی ہے لیکن محلاً مرفوع یا منصوب وغیرہ ہوتا ہے. یہ موصول کے لیے بولا جاتا ہے. الذی وغیرہ کے لیے من ہے، الذی ہے الی آخرہ. بہرحال خدا کے کرم سے، لطف سے ہمارا یہ درس مبادئ العربیہ جلد 4 کا، جس کی تصنیف اور تالیف رشید شرطونی کے ذریعے سے ہوئی تھی، لیکن اس کو حمید محمدی صاحب جو ہمارے خود اپنے استاد تھے قم میں، حوزہ علمیہ قم میں ادبیات کے استاد، ان کے ذریعے سے تنقیح اور تصحیح وغیرہ اس کی گئی اور عدد ڈالا گیا، اعداد شماری ہوئی، اعداد و شمار گزاری ہوئی عدد وغیرہ کی ان کے ذریعے سے. اور انہوں نے کیا کیا، شرطونی صاحب نے جو جاہلیت کے اشعار جو تھے زمانے جاہلیت کے، اور جو مثل تھیں بہت سی غیر مہذب بھی تھیں جو حوضوں میں دیے جانے کے لائق نہ تھی، ان مثالوں کو ہٹا کر کے حوضوی فضا میں اس کتاب کو وارد کیا اور قرآن کی آیتیں، معصومین کی حدیثوں سے فائدہ اٹھایا. یہ کتاب الحمدللہ جس کا درس چل رہا تھا 62 قسطوں سے، وہ آج اپنے 62ویں اور آخری مرحلے میں آخری قسط پر مکمل ہوا. اور میں جانتا ہوں کہ ہمارا درس شفاہی نہ رہا، حضوری نہ رہا، غیر حضوری رہا. اور غیر حضوری درس میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جسے ہم بتانا چاہتے ہیں لیکن آپ کی سب کی سماعتوں سے، سطح علمی سے ناآشنائی کی وجہ سے بتا نہیں پاتے کہ کہیں زیادہ نہ ہو جائے، ایکسٹرا نہ ہو جائے. وقت کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے کہ جو وقت ایک درس کا ہے اس وقت میں بات مکمل کر دی جائے، اس لیے مزید توضیحات میں نہیں جاتے. آپ کی طرف سے مسئلہ ہے کہ آپ چونکہ سامنے نہیں ہیں، ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے، لہٰذا بہت سے سوال آپ کے ذہن میں ابھرتے ہوں گے اور وہ آپ ہم تک منتقل نہیں کر پاتی. ہماری خواہران جامعۃ الفاطمہ کی بہت محنتی اور بہت دل لگا کے پڑھنے والی خواہران ہیں، اور آپ کے سوالات مجھ تک پہنچے، مگر مجھے پتہ ہے کہ آپ نے تکلف کیا ہوگا. جو بہت ضروری سوالات آپ کے ہوں گے وہی سوال آپ نے پہنچایا، ہم تک منتقل کروایا. میں نے بھی اپنی طرف سے جواب دینے کی کوشش کی اور مجھے لگا کہ جیسے آپ قانع ہوئیں، مطمئن ہوئیں، اس لیے آپ کا سوال پھر سے پلٹ کے ہماری طرف نہیں آیا. لیکن پھر بھی ہم نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی. امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے درس مقبول اور قابل پذیرش ہے اور اللہ کے نزدیک انشاءاللہ قابل قبول ہے، اور انشاءاللہ ہم اور آپ اجر عظیم کے
مستحق قرار پائیں گے خدا کے نزدیک۔ یہ ضرور ہے کہ ادارے کے اراکین کے ذریعے سے آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچا، مجھے بار بار یہ معلوم ہوا اور بار بار بتایا گیا کہ آپ لوگ ہمارے تدریس سے درس کے طریقے سے راضی ہیں اور مطمئن ہیں، لیکن پھر بھی یہ جو گفتگو 2 ترم میں ہوئی، ہو سکتا ہے کچھ مطالب ایسے ہوں کہ جس سے بیان کرنے میں ہماری طرف سے کوتاہی رہی ہو، یا کچھ کلمات ایسے استعمال کر لیے ہوں جو اس درس میں بالخصوص خواہران کے درس میں مناسب نہ ہو، تو آپ لوگ بزرگواری کرتے ہوئے ہمارے مثبتات پہ ہی صرف نظر رکھیے گا، منفیات کو انشاءاللہ دامن عفو میں جگہ دیجیے گا، اور ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ پروردگار عالم ہماری توفیق میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے والد محترم مولانا قیصر حسین نجفی صاحب، نجف سے فارغ التحصیل، بزرگ علماء ہندوستان میں سے، استاد جامعہ جوادیہ، ان کو خالق کائنات طول عمر اور صحت کے ساتھ رکھے، طول عمر عطا فرمائے۔ ہماری والدہ کہ جن کی محنتوں کا نتیجہ ہم اور ہماری بہنیں کہ جو سب کے سب ذاکر اور دین کی خدمت کرنے والے قرار پائے، والدہ ہماری عالمہ، معلمہ قرآن، شاعرہ، ذاکرہ، ادیبہ تھیں، اور ان کی محنتوں اور کاوشوں کے نتیجے میں جو کچھ بھی ہم نے حاصل کیا، حالانکہ اپنے اعتبار سے بہت کچھ ہم نے حاصل کیا، لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ کچھ حاصل کیا، لیکن جو کچھ بھی حاصل کیا وہ ان کی دعاؤں اور ان کی محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ممکن ہو، میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، ان کو سورہ فاتحہ کے ذریعے سے، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کے ذریعے سے یاد فرمائیے گا۔ زکیہ بی بی مرحومہ بنت آیت اللہ ظفر الملت ظفر الحسن صاحب قبلہ تابسرا۔ خداوند عالم ہماری اور آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ اپنے سلسلے درس کے سلسلے کو جاری رکھیے، اور آگے تدریس میں یہ سلسلہ تبدیل ہو، اور انشاءاللہ آپ سب ایرانی امتحان میں بھی کامیاب ہوں، جو بھی شوقین ہوں، اور جامعۃ الزہرا قم میں جا کر کے، یہ جامعہ بنت الہدیٰ قم میں جا کر کے اپنے درس کا ادامہ دیں۔ اور جب آپ سرزمین قم پہ پہنچیں تو اپنے اس بھائی کو دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے گا، معصومہ قم اور حرم امام رضا، حرم معصومہ قم اور حرم امام رضا میں پہنچ کر کے دعا کا ایک جملہ ہمارے لیے اپنی زبان سے ضرور جاری کیجیے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ پروردگار عالم آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ ایک بڑے ہونے کی حیثیت سے نصیحت کرتا ہوں، جب آپ نے اس راہ میں قدم رکھا ہے تو کبھی پچھتائیے گا نہیں، ہمیشہ شکر خدا کیجیے گا، اس لیے کہ تحصیل علم کی وہ راہ ہے کہ جہاں رزق بھی آتا ہے، جہاں کمال بھی آتا ہے، جہاں برکتیں بھی آتی ہیں، جہاں عزتیں بھی ملتی ہیں۔ ہو سکتا ہے مالی اعتبار سے چاہے عالم ہو یا عالمہ اس مقام کو نہ حاصل کر سکے جس مقام کو دنیا میں چلنے والے بہت سے لوگ حاصل کر لیتے ہیں، اتنی محنت علم دین میں کرنے کے بعد بھی وہ آپ کو حاصل نہ ہو سکے جو آپ سے کم محنت کر کے اقتصادی اعتبار سے، مالی اعتبار سے دوسرے لوگ حاصل کر لیں۔ مگر یاد رکھیے گا، جو عزت اللہ طالب علم کو دیتا ہے، طالبہ کو دیتا ہے، وہ عزت پیسوں سے تولی نہیں جا سکتی ہے۔ جب آپ یا کوئی دوسرا عالم اپنے وطن آتا ہے، گھر کے بزرگ عزت و احترام سے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ وہ چیز ہوتی ہے جن کا پیسوں سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں عزت کے حصول کے لیے، اسی وجہ سے میں کہتا ہوں آپ کو اس راہ میں اللہ نے عزت عطا کی ہے جس کو پیسے سے تولا نہیں جا سکتا ہے۔ شکر کا مقام ہے، پروردگار انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں عزت بھی دے اور سربلندی بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔